رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو علم دیتا ہے لیکن عمل کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ والوں کی صحبت کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کے مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر دل سے نکال لی جاتی ہے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن اخلاص سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 3 اہم باتیں۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا۔ نمبر 2، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لے گا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دے گا۔ نمبر 3، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا۔ 3 چیزیں عمل کا قلعہ ہیں۔ نمبر 1، یہ خیال کریں کہ عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے تاکہ تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ نمبر 2، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ نفس کی خواہش ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، عمل کا ثواب اور بدلہ صرف اللہ سے طلب کریں تاکہ دل سے ریاکاری اور طمع نکل جائے۔ ریاکاری کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں نیک کام میں سستی کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے پورے جوش اور چستی سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کام پر لوگ تعریف کریں اس کو اور زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 4، جس عمل پر اس کی برائی کی جائے اس کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں 5 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نمبر 1، نیک اور شوہر کی فرما بردار عورت۔ نمبر 2، والدین کی فرما بردار اولاد۔ نمبر 3، مکہ کے راستے میں مرنے والا۔ نمبر 4، عمدہ اخلاق والا۔ نمبر 5، جو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے مسجد میں اذان دیتا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ قیامت میں 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر اور قیامت کے ہولناک منظر کی گھبراہٹ سے بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ نمبر 1، وہ امام جس سے مقتدی راضی اور خوش ہوں۔ نمبر 2، وہ مؤذن جو صرف اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت اذان دیتا ہو۔ نمبر 3، وہ غلام جو پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی مالک کی بھی اطاعت کرتا ہو۔ 5 شخص بد نصیب ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 2، وہ غلام جو شرکسی کے ساتھ اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے۔ نمبر 3، وہ مسلمان جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ نمبر 4، شرابی۔ نمبر 5، وہ امام جس سے مقتدی ناراض ہوں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے، تو فرمایا اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ، اگر یہ نہ کر سکو تو امام بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بناؤ۔ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ہر چیز مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ بھائی کی قدر بہن سے پوچھو، والدین کی قدر یتیموں سے پوچھو، بیوی کی قدر شوہر سے پوچھو، تندرستی کی قدر بیمار سے پوچھو، دولت کی قدر غریبوں سے پوچھو، اولاد کی قدر بے اولاد سے پوچھو، آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھو، وطن کی قدر مسافر سے پوچھو، بیٹی کی قدر باپ سے پوچھو، بیٹا کی قدر ماں سے پوچھو، تعلیم کی قدر جاہل سے پوچھو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ ایک چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ ایک کوا جس نے انسان کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ ایک ہاتھی نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا۔ کسی بزرگ کا قول ہے
صبح کو اٹھ کر 4 باتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اللہ کے فرائض ادا کرنے کی۔ نمبر 2 منہیات سے پرہیز کی۔ نمبر 3 اللہ کے اور اپنے درمیان تمام معاملات میں انصاف کی۔ نمبر 4 اپنے اور دشمنوں کے درمیان اصلاح کی۔ اگر کوئی صبح کو ایسی نیت کا عادی بن جائے تو امید ہے اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ فرمایا 4 باتوں پر غور کیے بغیر کسی کو سونا مناسب نہیں۔ نمبر 1 یہ غور کریں کہ کسی کا مجھ پر حق تو نہیں ہے، اگر ہو تو اسے ادا کریں یا معاف کرائیں۔ نمبر 2 دھیان کریں کہ اللہ کا کوئی فرض نماز وغیرہ میرے ذمے باقی تو نہیں، اگر ہو تو فوراً ادا کریں۔ نمبر 3 سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نمبر 4 وصیت لکھ کر رکھ لیں، کیا معلوم یہ آخری نیند ہو اور اس کے بعد جاگنا نصیب نہ ہو۔ کسی بزرگ نے فرمایا صبح کو 3 خیالات کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے۔ نمبر 1 کوئی تو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے۔ نمبر 2 کوئی گناہ کی خواہش کے ساتھ اٹھتا ہے۔ نمبر 3 اور کوئی صحیح راستے کی تلاش و جستجو لے کر۔ جو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ مقدر سے زیادہ روزی نہیں مل سکتی، چاہے کتنی کوشش کر لے۔ گناہ کی خواہش میں اٹھنے والا ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ جو صحیح راستے کی جستجو کے ساتھ اٹھتا ہے اسے اللہ کی طرف سے صحیح راستہ اور روزی دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی کا کچھ حصہ مل گیا اسے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں، اور جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت کے لیے 3 باتیں انتہائی خطرناک ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی محبت۔ نمبر 2 اقتدار کی ہوس۔ نمبر 3 بادشاہوں، نوابوں، رئیسوں کے دروازوں کا چکر۔ جاہل کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 بلا وجہ غصہ کرنا۔ نمبر 2 نفس کی پیروی کرنا۔ نمبر 3 بے موقع اور بلا ضرورت مال خرچ کرنا۔ نمبر 4 دوست و دشمن کو نہ پہچاننا۔ عقل مند کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 جاہل کی جہالت پر بردباری اختیار کرنا۔ نمبر 2 نفس کو باطل سے دور رکھنا۔ نمبر 3 موقع دیکھ کر مال خرچ کرنا۔ نمبر 4 دوست و دشمن کو پہچاننا۔ انسان کے 4 بڑے خطرناک دشمن ہیں، ان سے بچنے کے لیے نہایت ہوشیاری اور کوشش درکار ہے۔ نمبر 1 دنیا، یہ دنیا بہت دھوکے باز اور مکار ہے۔ نمبر 2 نفس، یہ تمام دشمنوں سے زیادہ مکار دشمن ہے۔ نمبر 3 شیطان، اس کا تو مشن ہی انسان دشمنی ہے۔ نمبر 4 برا انسان، برا ساتھی شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ لاحول سے بھاگ تو جاتا ہے، یہ تو ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی 12 عادتیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وعدے پر یقین۔ نمبر 2 لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی۔ نمبر 3 شیطان سے دشمنی۔ نمبر 4 نفسانی خواہشات کی مخالفت۔ نمبر 5 اللہ کی مخلوق سے محبت و شفقت۔ نمبر 6 ناگوار باتوں اور تکلیفوں پر برداشت۔ نمبر 7 وا کھول جنت کا یقین۔ نمبر 8 ہر ایک کے ساتھ توجہ۔ نمبر 9 عداوت و مخالفت کی وجہ سے نصیحت کو ترک کرنا۔ نمبر 10 مال جمع نہ کرنا، جو آئے لوگوں پر خرچ کر دینا۔ نمبر 11 ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 12 دنیا کی چیزوں کے ملنے پر خوش اور چھن جانے پر غمگین نہ ہونا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا 3 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس سے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ نمبر 2 اللہ کے دشمن سے ہمیشہ لڑتے رہو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ نفس و شیطان سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نمبر 3 وعدہ پورا کرو، اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا مخلوق سے، دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم 6 باتوں کا وعدہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2 وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3 امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4 نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نمبر 5 شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 6 اپنے اعضاء کو حرام سے بچاؤ اور اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے میرے بندے، میرے فرائض کو پورا کر،
تیرا شمار سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں ہوگا۔ میری منع کی ہوئی باتوں سے رک جا، تو سب سے بڑا پرہیزگار سمجھا جائے گا۔ میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لے، تو سب سے زیادہ غنی شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی صفت ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 حیا و شرم۔